اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نور بھی تلاوت کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ سورہ نمل، سورہ نور، سورہ شعراء، اس کی کچھ آیات ہیں، اس پہ تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے فحاشی کو عام کر دیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس سے اس آیت میں جو مومنین اور مومنات کے درمیان گندی باتیں عام کرتے ہیں ان کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ گندی بات کسے کہتے ہیں؟ اس کا معیار آپ اور میں متعین نہیں کر سکتے ہیں، یہ شریعت بتاتی ہے۔ ہم بعض اوقات ایک چیز کو گندا کہتے ہیں اور وہ بعض اوقات شریعت کے نزدیک بری نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت کے نزدیک بری ہیں لیکن ہمارے گھر میں عام ہیں۔ مثال کے طور پہ گالی، بعض گھروں میں گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، شوہر گالی دے رہا ہے، ابا جان، امی جان، عورتیں بھی گالیاں بکتی ہیں۔ مردوں کے منہ پہ تو ویسی کچھ جچتی سی ہیں گالیاں، ویسے برا ہے، میں بات کر رہا ہوں، عورت گالی بکے تو بہت ہی بری لگے۔ اور اسی طریقے سے انگلش میں اب جو یہ گالیاں رائج ہو گئی ہیں نا، جس کے مطلب بھی بچوں کو نہیں پتہ ہوتے لیکن چٹ پٹ کرتے رہتے ہیں ہر جگہ۔ ان سے آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیے گا یار گالی کا مطلب کیا ہے، وہ مطلب تک نہیں پتہ ہوگا لیکن عام ہو چکا ہے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو گالی کو برا نہیں سمجھتے حالانکہ نگاہ شریعت میں برا ہے۔ بعض اپنے دوستوں کا مابین گندے فحش لطیفے جوک سنانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے حالانکہ شریعت کی نگاہوں میں گندگی ہے۔ بعض مرد حضرات آپس میں عورتوں اور لڑکیوں کی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بھابھی، فلاں کی والدہ، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے دیگر اوصاف یا خوبصورتیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی گندی چیز تو نہیں ہے حالانکہ شریعت کہتی ہے گندی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو لڑکوں کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ایک سمجھدار، دیندار، حیادار بچی کی زبان پر غیر مرد کا نام آئے، غیر مرد کا اس کے ذہن میں تصور آئے، یہ شرعی لحاظ سے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ صرف ایک سمجھانا مقصود ہے کہ بعض چیزیں ہم اتنی خراب نہیں سمجھتے لیکن وہ گندی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے فحش ویب سائٹس کا وزٹ کرنا یا ایسے لٹریچر کو پڑھنا جس سے انسان کا ذہن گندا ہو، خراب ہو، برائی کی طرف انسان جائے، ایسی آڈیو سننا، ریکارڈنگز کہ جس میں خراب قسم کی چیزیں ہوں اور اس سے طبیعت میں اشتعال پیدا ہو اور انسان برائی کی طرف مائل ہو جائے۔ ابھی ہم مہروائی میں تھا تو ایک نوجوان مجھے ملا، تو اس نے، اس سے زیادہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی ہو سکتا ہے سنے اور وہ سمجھے کہ کون ہے، تو اب وہ ایک اسی طرح روزے کی حالت میں برائی میں مبتلا ہوا تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا قضا ہوگا یا کفارہ ہوگا۔ تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی خرابیوں، گندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ گیدرنگ ایسی ہوتی ہے اور وہ اپنے اوپر غسل واجب کرنے کو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم عام طور پہ اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے، اسکول کالج کی کوئی گیدرنگ کی وجہ سے، یا اپنے دوستوں کا سرکل ایسا ہوتا ہے، روزانہ رات کو بیٹھ رہے ہیں، رات کو 2:30 3 4 بجے تک فضول باتیں، گندی باتیں، خراب باتیں، بیوی گھر میں انتظار کر رہی ہے، بچے باپ کی شفقت کے منتظر ہیں لیکن ابا جان ایک اہم مشن میں مصروف ہیں۔ وہ مشن کیا ہے؟ فضول باتیں، خراب قسم کی باتیں، یہ شریعت کو پسند نہیں۔ تو اب پہلی بات تو یہ پہچاننا کہ جی نگاہ شریعت میں گندگی کیا ہے، ایک تو یہ، دوسرا اس کو پھر عام کرنا۔ بعض لوگ آپ دیکھیں اپنے خاندان میں، آپ دیکھیں
ایک بکورا ہوگا پورے خاندان کو گالی بکنے والا بنا دے گا. وہ ماموں بھی ہو سکتا ہے، وہ چچا کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ تایا کی شکل میں ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ گھر میں ماحول بنا بنا کے تھک جائیں، وہ پہنچیں گے تو ماں بہن کی گالیاں دیں گے، ہر چیز عورت کی مدر سسٹر ایک کر دیتے. اب آدمی گھبراتا ہے کہ بچے میرے گالی سیکھ لیں گے. اچھا وہ سکھاتے ہیں بعض وقت، بیٹا بول ذرا یہ لفظ بول کے بتا. اب اگر بچہ توتلی زبان میں گالی وغیرہ کرے دیکھا کتنے اچھے لگ رہے. کبھی اپنے بچوں کو کلمہ نہیں سکھایا ہوگا کہ بیٹا کلمہ بولو، کلمہ پڑھو، اللہ کا نام لو، وہ بولے تو خوش ہوں. بعض ایسے ہوتے ہیں خراب قسم کے جو دوسرے کے بچوں کو بھی گندا کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کو اگر روکا جائے اپنے گھر سے، اور یاد رکھیں ایسوں کو روکنا واجب ہے، نہ گھسنے دیں اپنے گھر میں چاہے ناراض ہو. اب آپ کہیں اس بھی تو بڑا مشکل کام ہے، تو پھر مشکل میں پڑے رہو، ہمیں اس سے کیا، ہمارا تو کام ہے مشورہ دینا. ایسے لوگوں کو دور رکھیں اپنے گھر سے جو آپ کے بچوں کا آپ کی غیر موجودگی میں آ کے گندا کر کے چلے جائیں اور فحاشی عام کر دیں. اسی طرح گھر میں بعض اوقات کوئی ایسی خراب چیز نہیں دیکھی جاتی، آپ حفاظت کرتے ہیں، لیکن رشتہ دار آئیں گے، بھائی وہ چلاؤ، بھائی فلاں چیز تو چلاؤ، بھائی تم نہیں دیکھتے ہم تو دیکھیں گے. اچھا وہ عورتیں اگر ہوں اور بچے ہوں، شوہر تو باہر ہے، وہ چل جاتا ہے. اب اپنے گھر کے بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جب خراب چیز دیکھتے ہیں تو وہ اپنا ایسا گندگی کا وائرس چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ تو چلے جاتے ہیں. بچے بعد میں ضد کرتے ہیں دیکھنے کی، اور کبھی اگر ماں باپ ادھر ادھر ہوں تو وہ ٹی وی پہ لگا لیتے ہیں یا اس پر انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک فحاشی عام کرنے کا ذریعہ اور سبب خود خاندان. اس طرح پھر اسکول کالجز میں آپ دیکھیے، بعض بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، شریف بچے ہوتے ہیں، چاہے مذہبی نہ ہوں لیکن فطرتاً شریف ہوتے ہیں کہ کسی برائی میں انہیں اپنے ساتھ انوالو کیا جاتا ہے. یا تم گالی کیوں نہیں بکتے ہو، تم بڑے شریف بنتے ہو، بڑا مولوی بنا ہوا ہے، بڑا پپو بنا ہوا. اسی طرح اگر لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں وہ اٹھ کے جانے لگا، یار تم تو آدھے لڑکی ہو، ایسا نہ ہو پوری بن جاؤ کبھی. یعنی مردانگی یہ ہے کہ بے غیرت بن کر خوب گندی باتوں میں ہمارا ساتھ دو تو تم پکے مرد ہو، اور اگر تم شرما کے اٹھ کے چلے گئے اور ان گندی باتوں میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو نصف لڑکی تو بن چکے ہو، آگے بھی ہو سکتا ہے تمہاری جنس کی تبدیلی ہو جائے. یا خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو. تو یہ گروپ ہوتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں جو بچے یہاں بیٹھے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جن کی مینٹلٹی ملتی ہے نا، کیمسٹری میچ کرتی ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں. پھر وہ چاہتے ہیں ہمارے گروپ میں اضافہ ہو ذرا سا، تو پھر وہ دوسرے کو، تیسرے کو، شریف سا بچہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں مشن ہے اس کو جب تک شیطان نہ بنا لینا اپنی طرح چھوڑیں گے نہیں. اسے ملاتے ہیں، پھر گندا لٹریچر دینا پڑھنے کو، گندی پکچرز دکھانا، خراب چیز، حتیٰ کہ جب گندگی کا یہ وائرس اس میں بھی سرایت کر جاتا ہے تو کہتے ہیں اب یہ ہو گیا ہمارا دوست، اب نئے کو پکڑو. بالکل ایسے جیسے پہلے کسی کو سگریٹ، پھر چرس، پھر ہیروئن پہ لے آئیں، جب ہیروئن چی بن جائے تو کہیں اب اس پہ محنت کی حاجت نہیں، اب تو یہ اپنا بن گیا، اب نئے کو پکڑو، اسے بیچو ہیروئن. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فحاشی عام کرنے والوں کو منع فرمایا. اگرچہ ان کا مشن یہ نہیں ہوتا کہ ہم فحاشی عام کر رہے ہیں، لیکن یہ وقت احتساب ہے کہ غور کریں کہ میں فحاشی عام کرنے کا سبب تو نہیں بن رہا. ایسی بعض انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فیک آئی ڈیز بنا کر گندی پکچرز، گندا لٹریچر، خراب قسم کی باتیں، پھر کسی کو فرینڈ بنانا، پھر اس سے خراب قسم کی چیٹ کرنا، اس کا مائنڈ بنانا آہستہ آہستہ. یہ لڑکیوں میں بھی ہے، لڑکوں میں بھی ہے. ہمارے پاس تو کیسز آتے رہتے ہیں نا. تو پھر وہ جیسے لڑکی ہیں، لڑکی کی دوست ہو گئی، اب وہ آہستہ آہستہ تمہارا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، تم نے کسی سے فرینڈ شپ کی ہے کہ نہیں کی. سامنے بچی کہتی ہے نہیں بھائی ہمارا گھرانہ ایسا نہیں ہے. ارے یہ تو سب آج کل عام ہے، سب چلتا ہے، تم کون سی دنیا میں رہتے. اگر وہ کہتی ہے میرے ماں باپ منع کرتے ہیں، بولتے وہ تو اپنا وقت گزار چکے، ان کا زمانہ کچھ اور تھا، ہمارا زمانہ کچھ اور ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ چلو. اتنی پھر وہ برین واشنگ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ وہ انوالو ہو جاتے ہیں اور بعد میں کوئی خرابی پیدا ہوتی. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسی طرح کی دوستیاں کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اور اب وہ اپنے برے انجام کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ آگے ہوتا کیا ہے. بہت خرابیاں ہیں جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو ایسے کوئی بھی بھائی بہن اگر مجھے انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں کہ جنہوں نے کوئی فحش چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر وہاں وزٹ کریں، انہیں دیکھیں اور لائک کریں اور مطلب اس کو آگے شیئر کریں، وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہے ہیں.
تباہی تباہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب. اب بعض اوقات یہ دنیاوی عذاب ظاہر نہیں ہوتا، ہر ایک کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن آخرت میں تو ضرور ہے ہی ہے. موت ہی اتنی سخت آئے گی، کچھ انتہا نہیں. اسی طریقے سے ایک ہم اس کو فحاشی، جو ہم فحاشی کا لفظ کہتے ہیں نا، تو وہ ذرا دوسری سینس میں چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فحش سے ہر وہ چیز مراد ہے، یاد رکھیں، جس کو شریعت غلط کہتی ہے، برا کہتی ہے. جیسے گالی بکنا میں نے آپ کو بتایا، اس طرح کسی کے راز فاش کر دینا، اس کو بھی فحش کہتی ہے شریعت. اور اسی طریقے سے خاندان میں برائیاں عام کر دینا. تو یہ خواتین بعض اوقات ہوتی ہیں کہ یہ گروپ بنا لیتی ہیں اور پھر اپنے خاندان میں برائیوں کو عام کرتی ہیں. کسی کی لیگ پولنگ کرنا، غیبتیں کرنا، بیوی کا راز شوہر کو بتا دینا، شوہر کی باتیں اس کی بیوی تک پہنچا دینا تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو. تو جو بھی مجھے میرے بھائی بہن سن رہے ہیں اور آپ سب بھی موجود ہیں، میں بھی اپنا احتساب کرتا ہوں، آپ بھی کریں. کہیں خدا نہ خواستہ نادانستہ طور پر ایسا تو نہیں ہم برائی کو عام کرنے کا سبب بن رہے ہوں، کسی کا ذہن خراب کر رہے ہوں، کسی کی طبیعت میں اشتعال پیدا کر رہے ہوں، کسی کو اپنی صحت کی تباہی اور بربادی کی طرف مائل کر رہے ہوں، کسی کو زنا کی طرف لا رہے ہوں، کسی کو ناجائز دوستیوں کی طرف لا رہے ہوں. اور یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کی زوجہ کو اس کے شوہر سے متنفر کر دینا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارے تاکہ جدائی پیدا ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بعض اوقات یہ جیسے بھی انٹرنیٹ کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی زوجہ سے دوستی کر لی اور اس کو شوہر کے خلاف متنفر کر دینا اور ان میں جدائیاں ڈلوا دینا، یہ سب چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں. ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں محسوس کرنا چاہیے، ورنہ آخرت میں شدید عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکى منکم من احد ابدا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے تو پھر صلی اللہ نے فرمایا بے شک یہ شیطان تو تمہیں فحاشی کا حکم دے گا، برائی کا حکم دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ پاکیزہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. تو یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات، شیطان یہ ایک جن ہے. ہم سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں سارے جن ہی جن تھے، اور یہ شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں. جو اللہ نے اس وقت جیسا ان کو شرعی حکم دیا اس پر عمل پیرا ہونا لازم تھا، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور آپس میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، برائیاں عام ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوجیں بھیجی فرشتوں کی اور فرمایا ان کو ہلاک کرو. بہت سو کو ہلاک کیا گیا. جن کی نسلیں چلانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کا، انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ جنگلوں میں بھاگ گئے، پہاڑوں میں جس طرح چاہ کے اپنی پناہ لے لی انہوں نے. اور ان میں یہ ابلیس تھا، شیطانوں کا باپ جو بڑا ابلیس. اور یہ بڑا متقی، پرہیزگار، موحد، 80,000 برس اللہ کی اس نے عبادت کی تھی. اور بحکم حدیث زمین کا قدم برابر کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعزاز میں فرشتوں سے فرمایا اس کو آسمان پر لے آؤ. یہ آسمانوں پہ چلا گیا. اتنا اس کو اعزاز ملا، اور وہاں اس کو معلم الملکوت کا لقب ملا، فرشتوں کا استاد. اور پھر وہ آپ نے واقعہ سنا، آدم علیہ السلام کو اس نے سجدے سے انکار کیا تو ابا واستکبر وکان من الکافرین. دیگر آیات میں ہے کہ اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بڑے بدتمیزی سے کلام کیا. اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا ہے. یعنی گمراہ کرنے کا مطلب، اس نے تو بدتمیزی سے جملے کہے نا، گمراہ کر دیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ تو نے گمراہی کے معاملات، اسباب میرے لیے آسان کر دیے، میں تو تباہ ہوا. اب تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے اکثر بندوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی. جو تیرا کہنا مانے گا تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، لیکن جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وہ جنت میں جائیں گے.
تو بس شیطان کو مہلت مل گئی. اب دیکھیں اللہ چاہے تو ایک مخلوق کو کئی لاکھ برس زندہ رکھے، اس کے اعضاء کمزوری کا شکار نہیں ہوں گے، جو غذا کھائے گا بدن میں لگے گی، ٹیشوز مسلسل بنتے رہیں گے، جسم نشو و نما پاتا رہے گا، سیلز بنتے رہیں گے، بلڈ بنتا رہے گا، اور وہ چلتا رہے گا قیامت تک. تو جو جنت کی زندگی پہ تھوڑا بہت کبھی شبہ پیدا ہونا کہ یار کیسے ہوگا وہاں پہ کبھی موت ہی نہیں آئے گی، وہ شیطان پہ ذرا غور کر لیں. جنت تو آخرت میں ہے، شیطان تو ابھی دنیا میں ہے. کئی ہزار برس سے آدم علیہ السلام کے سے بھی پہلے کا ہے نا شیطان، تو ابلیس، اور قیامت تک زندہ رہے گا. دیکھیں کیسے کتنی لمبی زندگی دے دی. اللہ چاہے تو کسی پہ بڑھاپا ہی نہ آئے، اللہ نہ چاہے تو کوئی مرے ہی نہیں. اب اسے مہلت مل گئی. اور گویا کہ اللہ نے ان آیات میں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، دو گروہوں کا ذکر فرمایا، حزب الشیطان، حزب اللہ. دو گروہ جو شیطان کی اطاعت کریں گے وہ شیطان کی گروہ میں جائیں گے، وہ جہنم میں، اور جو شیطان کی مخالفت کریں گے، اللہ کے ساتھ رہیں گے، وہ حزب اللہ میں، اللہ کی فوج، اللہ کا گروہ ہے. اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ دیکھیں ہر دور میں ہوتا رہا ہے. ہر نبی نے آ کے تبلیغ کی، فوراً امت دو گروہوں میں بڑھ گئی، ایک حزب الشیطان، ایک حزب اللہ. اب اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے اس امت کو کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں فحاشی کا حکم دے گا، برائی کا حکم دے گا. اب آپ کو مجھے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا. جو میرے بھائی بہن ہمیں انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کون سے گروہ میں آنا چاہتے ہیں، حزب الشیطان یا حزب اللہ. دو گروہ ہیں. اور اس انتخاب سے پہلے ذرا زمانہ ماضی میں دیکھ لیں، اور میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے سرکار کی سے پہلے جتنی امتیں گزری ان میں کامیاب کون ہوا؟ کون سے گروہ کامیاب ہوا تھا؟ بولیے. حزب اللہ. تباہ کون ہوا تھا؟ حزب الشیطان. اب آپ کے میرے سامنے دونوں راستے ہیں، چاہیں تو حزب اللہ کو اختیار کریں، چاہیں تو حزب الشیطان کا حصہ بن جائیں. نتیجہ آپ کے سامنے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کا مانے گا، اللہ کا دامن رحمت تھامے گا، وہ بروز قیامت سرخرو ہوگا اور جنت میں جائے گا. جو شیطان کے ساتھ رہے گا تو شیطان ہمیں فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے. اور ان دونوں میں لذت بہت، مزہ بہت. گالی بکنے میں طبیعت کو سکون ملتا ہے، یعنی شرارتی طبیعت کی بات کر رہا ہوں. اچھا، بدنگاہی میں مزہ آتا ہے، زنا میں مزہ آتا ہے، گندے لطیفوں میں مزہ آتا ہے، فوش لٹریچر پڑھنے میں مزہ آتا ہے، گندی پکچرز دیکھنے میں، فوش ویب سائٹس کے وزٹ کرنے میں طبیعت سکون پاتی ہے. ایسی غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، اگر 4-5 خواتین مل کر بیٹھ جائیں تو بہت ہی مشکل ہے کہ یہ آپس میں کوئی ذکر الہی کریں، کوئی پاکیزہ باتیں ہوں. نو، تیری ساس، تیری نن، تیرا شوہر، تیری بھابھی، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ ان کی باتیں اندر سے نکلتی ہیں. 2-2.5 گھنٹے تک باتیں کرنے کے بعد کہتی ہیں اب میں چلتی ہوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا، ابھی تو کچھ باتیں باقی رہ گئی. یعنی 2.5 گھنٹے گفتگو کر کے بھی پیٹ خالی نہیں ہوا، اور اس میں کیا ہے؟ سب گندی خراب قسم کی باتیں، گناہوں والی باتیں. تو یہ شیطان نے ان چیزوں میں مزہ رکھا ہے، اس میں لذت. اس کے برعکس دین کی باتوں میں اور اچھی گفتگو کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور اس میں طبیعت اکثر ہماری مائل نہیں ہوتی، تو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. جو 5 وقت نمازی بھی ہے نا، وہ بھی ایک لمحے سوچتا ہے کہ یار آج فجر چھوڑ دوں. جو آپ باقاعدہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہو یار آج تو تھوڑا تھکن سے آج گول کر جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگلے دن چلے جائیں گے. کسی کو بولے گا یار آج 10 نکل جائے تو نکل جائے، کوئی بات نہیں، کل چل لیں گے، آج بڑی گہری نیند آ رہی ہے. تو کتنے ایسے ہوتے ہیں جو پھر نیکیوں پہ استقامت نہیں مل پاتے. اس لیے جب گناہوں کے اندر لذت زیادہ ہے، اور اکثریت مسلمانوں کی اپنی طبیعت کے تقاضے پہ چونکہ چلتی ہے، وہ حزب الشیطان میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن انجام دردناک ہے. اس لیے بس خلاصہ کلام یہ کہ آپ کو مجھے سب سے پہلے فیصلہ کرنا ہے حزب اللہ میں آنا ہے، حزب الشیطان. اگر آپ کا ذہن یہ کہتا ہے، آپ کی طبیعت یہ کہتی ہے، آپ کی عقل آپ کو یہ کہتی ہے کہ حزب اللہ کو اختیار کرو، تو بس پھر اللہ تعالیٰ کے گروہ میں آ جائیں، اور پھر ہر مشکل کے لیے تیار رہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1 مہینے کی جاب ہے، تھوڑا کام سخت ہے، 15, 16, 17 گھنٹے آپ کو لگاتار کام کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو پر منتھ 10 لاکھ روپے سیلری ملے گی.
ایک گاڑی بھی ملے گی، رہائش فری، سال میں 2 امریکہ کے ریٹرن ٹکٹ وتھ فیملی، ایک دفعہ آپ عمرے پہ بھی جا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے، کرنا چاہیں گے کہ نہیں؟ ہم کہیں گے مفتی صاحب نیکی اور پوچھ پوچھ اتنی دیر نہ کریں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو فوراً سب بسم اللہ جی آئیں، یہ تک نہیں پوچھیں گے کام کی نوعیت کیا ہے۔ کام دیکھا جائے گا، یار پیدا کس نے ہوا، کام کے لیے تو ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بڑا انعام ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، اس وقت نفس اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کام کیا ہے، اس کی مشقت کیا ہے، وہ کہتا ہے انعام ملے بابا بس۔ جب ایک مومن کے قلب میں، ایک مومن کے باطن میں، ایک مومن کے طبیعت میں یہ ایمان رچ بس جاتا ہے نا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور یہ انعام مجھے ملے گا جو اللہ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے، پھر اس کے لیے نہ نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، نہ روزہ رکھنا مشکل، نہ اس سے گناہ سے بچنا مشکل، نہ گندے دوستوں کو چھوڑنا مشکل، نہ برے رشتہ داروں سے کنارہ کشی کرنا مشکل۔ پھر اسے اس میں لذت ملتی ہے، مزہ ملتا ہے۔ فرض کر لیں آپ نے وہ جاب کر لی، محنت کی آپ نے، اور پھر مہینے کے آخر میں 5 لاکھ روپے آپ کو سیلری ملی، 5-5 ہزار والے نوٹ، اورنج کلر کے، اتنی موٹی گڈی ہاتھ میں آئی، کرارے نوٹ، آپ سونگیں گے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جیسے ہوتا ہے نا ہیروئن کا نشہ وادوں کا دیکھا، وہ سونگتے ہیں، ہیروئن اوپر چڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں مزہ آ گیا، دماغ یوں گھومتا ہے۔ اسی طریقے سے جب پیسہ ہاتھ میں آتا ہے نا تو بعض تو بے اختیار چوم لیتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو، لیکن وہ عقیدت بابا جی کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ عقیدت اور پیار ہوتا ہے نوٹ کے ساتھ۔ 5 لاکھ کی گڈی، اور اس میں سے اگر جا کے 25 ہزار نکال کے زوجہ کو دیں، یہ لے، زوجہ کہے گی سرتاج حکم فرمائیے کیا کرنا ہے، آپ سے جیسا اچھا شوہر، اللہ نظر بس سے بچائے میرے شوہر کو۔ ماں کے ہاتھ میں 25 ہزار دیں، ماں کہے گی اس سے بڑا نیکی نہیں ہے، بچہ بہت اچھا بچہ ہے میرا۔ ابا جان کو 25 ہزار دے دیں، ابا جان فریب کا 25 ہزار بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیں، آپ بادشاہ پورے گھر کے 4 لاکھ ابھی بچ گئے۔ یہ تو 1 مہینے کا معاملہ۔ تو آپ سوچیے کہ جب یہ انعامات ہم سوچتے ہیں اور وہ گڈی کا لمس ہمارے ذہن میں آتا ہے تو طبیعت میں ہوتا ہے نا کہ یار کاش یہ فرضی نہ ہوتا، حقیقت ہوتی۔ اچھا اگر میں آپ کو آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، آپ اگر اس کو پڑھ لیں، پوری رات پڑھنا ہوگا 4 5 6 گھنٹے کا، لیکن جب آپ سو کے صبح اٹھیں گے تو آپ کے تکیے کے نیچے سے 1 لاکھ کی گڈی ملے گی۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ہماری بہنیں کہیں گی مفتی صاحب اگر اس بہن پہ کرم ہو جائے تو۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، 6 گھنٹے جاگنا پڑے، 4 گھنٹے اور وظیفہ، اور اگر میں کہوں کہ دیکھیں وظیفے میں اگر ذرا بھی توجہ ادھر ادھر ہو گئی نا ختم، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں ایک ایک تسبیح، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، پھر نہیں بھائی وظیفہ خراب ہو جائے گا۔ تو جب یہ مادی، میں صرف سمجھا رہا ہوں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنے جیسے دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا ملنا ہو نا دنیا کا، کتنی احتیاط پسندی آتی ہے، کتنی انسان مشقت برداشت کر سکتا ہے، کیسا تندرست اور توانا ہوتا ہے، اور انعام پا کے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بس زندگی مختصر سی ہے، خصوصاً جو میرے ینگسٹر یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بچیاں وہاں بیٹھی ہیں اور پوری دنیا میں سن رہے ہیں، یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ اس مختصر زندگی میں حزب اللہ میں داخل رہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ مشقت آئے گی، ضرور آئے گی۔ میں بھی جب مذہبی ماحول کی طرف آیا تھا، میری عمر 19 سال یا 20 سال کی تھی، اور کھیل کود میں ہر کھیل میں اللہ نے مجھے اچھی مہارت دی۔ ہاکی میں تو انڈر 19 کا ٹرائل بھی دے کر آیا تھا میں، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، آل راؤنڈر تھا میں، بہترین فاسٹ بالنگ، اسپن بالنگ، اوپننگ بیٹس مین، بہترین، اور کیپٹن شروع سے میں لیڈرشپ تو مجھے اللہ نے بہت دی ہے۔ اپنے پورے علاقے، جو میرے علاقے کی مطلب ایک گروپ تھا، چاہے وہ اچھا تھا برا تھا، اس کے لیڈر میں ہی ہوا کرتا تھا، ہنسانے میں ماہر، جہاں میں جاتا تھا خوب ہنساتا تھا دوستوں کو۔ کلاس میرے بغیر اداس ہوتی تھی، یہ سمجھ لیجیے۔ ہم لوگ کلاس میں چند لڑکے تھے جو داخل ہوتے تو ہر طرف بہاریں آ جایا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی پھر ہمت اور توفیق دی۔ پورے خاندان میں میں نے اپنے دادا جان کو داڑھی والا دیکھا، یا بعد میں میرے والد صاحب نے داڑھی رکھی، باقی میرے پورے خاندان میں کوئی داڑھی والا نہیں۔ اور ایک عام ہمارا وہی خاندان ہے، کوئی مذہبی گھرانہ نہیں، لیکن اللہ نے توفیق دی، اس طرف آئے۔ اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، تقریباً 20-30 سال ہو گئے ہیں، تسلسل سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ خدمت لے رہا ہے۔ کچھ عرصے تو ویسی علم حاصل کرتا رہا کتابوں سے، پھر شوق بیدار ہوا اور ذمہ داری کا احساس بھی ہوا کہ اگر ہم
عالم دین بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں تو معاشرے کو اچھا فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر علم دین سیکھا، وہ بھی کبھی آپ کو داستان انشاءاللہ سنائیں گے کہ کیسی مشقت سے میں نے سیکھا۔ آج تو اکیڈمیز قائم میں ہمارے بچے اے سیوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھ کے آرام۔ ہم نے کیسے پڑھا ہے وہ دیکھیں ذرا۔ اور میرے بچے میری طبیعت کو جانتے ہیں، اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ میں بڑا کم گو آدمی ہوں، میں تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہوں، گندگی مجھے پسند نہیں ہے، شور شرابہ پسند نہیں ہے، اور پھر میں 7 سال تک انہی چیزوں کے درمیان رہ کر علم حاصل کرتا رہا کہ کس قدر مشکل ہو۔ لیکن سمجھانے مقصد کیا ہے؟ کوئی اپنے فضائل مناقب بیان کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دور میں رہتے ہوئے ہمارے لیے بہت سی چیزیں آسان کر سکتا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، ہمت کرنی ہوگی۔ میرے اسکول کالج کے دوست شاید ابھی مجھے انٹرنیٹ پہ بہت سے سن بھی رہے ہوں گے کہ جس وقت میں اس ماحول میں تھا تو کوئی ویلیو نہیں، وہی جیسے ایک عام ہوتا ہے، بس میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن آج اگر وہ مجھے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، وہ ٹائم لیتے ہیں کہ تھوڑا سا میں ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں۔ وہی ہمارا خاندان کہ جو پہلے میں کوئی ویلیو نہیں دیتا تھا، جا کے ہم سلام کرتے، وہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ کسی کونے میں، آج وہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم آ جائیں اور بیٹھیں۔ پہلے ہماری نسبت کو ایسا فائدہ کیا دیتی کہ عام آدمی کی نسبت، اب اگر کوئی اپنی ہماری نسبت سے اپنا تعارف کرواتا ہے تو لوگ اس کو عزت دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کی ایک علاقے سے کہ جی میرے پاس مریض آتے ہیں تو میں دوائیاں میرے پاس ہوتی ہیں، میں زکوٰۃ کی نیت سے ان کو دیتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا ہوگی؟ میں نے کہا ہاں، اگر جتنے کی قیمت ہی کتنی ہوں گی دوائیاں ہوگی۔ اچھا، اسی علاقے میں میرے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، وہ ان ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، کہا کہ کل آپ نے کال کی تھی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں۔ کہا کہ جن کو کال کی تھی پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہا جی مفتی اکمل صاحب ہیں۔ وہ تو ہیں ہی ہیں، پتہ ہے میرے ساتھ کیا تعلق؟ میں نے کہا کیا ہے؟ وہ فلاں کے میرے پھوپھے کی بیٹے ماموں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ابھی میں تمہیں کال ملوا دیتا ہوں۔ وہ کال ملائی، بات ہو گئی، اس دن سے ان کے نمبر بڑھ گئے۔ سمجھانے کا مقصد ہے کہ نسبت سے وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں کے رشتہ دار۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے، خود مجھے بتا رہے تھے، کہتے سامنے سیٹ پر بزرگ تھے میرے والد صاحب، ایک عورت بیٹھی تھی، بار بار دیکھے بار بار دیکھے بار بار دیکھے۔ میرے والد صاحب کہنے لگے پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پھر وہ میرے جو دوست تھا اس سے اس عورت نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ کہا ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب شمشیر علی خان صاحب۔ کہا کہ ان کا کوئی مفتی اکمل صاحب سے کوئی ہے لنک؟ کہا کہ ان کے والد ہیں۔ کہنے لگی میں اسی لیے اتنے غور سے دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھیں مفتی صاحب کی، کیونکہ بہنیں سنتی کم ہیں، پوسٹ مارٹم زیادہ کرتی ہیں، کان کتنے بڑے مفتی صاحب کی، ناک کتنی موٹی ہے کتنی چھوٹی ہے، ہونٹ کیسے ہیں، آج تو کان دب رہا ہے مفتی صاحب کا، آج آنکھ تھوڑی پھڑک رہی ہے، آج مونچھ کاٹ کر آئے ہیں، اور یہ اسی کو دیکھتی رہتی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں مسئلہ کون سا بیان کیا تھا؟ وہ نکل گیا۔ یہ بعض بہنوں کے آگے تو وہ بھڑک گئی کہ نہیں اچھا میں تو مفتی صاحب کی بہت بڑی فین ہوں۔ والد صاحب کہتے ہیں پھر میری اتنی خدمت کی اس نے، پراٹھے اچار اور چائے، بڑے خوش ہمارے والد صاحب، یہ بڑا تو سمجھانے مقصد اپنے بچوں کو میں سمجھا رہا ہوں، خدا نخواستہ یہ بینیفٹس تو ہمارے ویسی پیش نظر نہیں تھے، لیکن جب کوئی حزب اللہ میں داخل ہوتا ہے، آزمائشوں سے ٹکراتا ہے، مضبوطی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں عزت دیتا ہے، نہ صرف اسے بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت کی عزت کا عکس اس کے رشتہ داروں کو دکھا دیتا ہے کہ وہ اس کی نسبت سے عزت پاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں عزت ہے ایک اچھے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی قائم رکھے گا۔ اس لیے میری جتنی بہنیں سن رہی ہیں آپ سب کو، اور جتنے انٹرنیٹ کے توسط سے سن رہے ہیں، آئیے حزب اللہ میں آئیے، اللہ تعالیٰ کے قریب آئیے۔ شیطان کی ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے نمازی پن میں رہیں گے، روزے قضا کریں گے، لیگ پولنگ کریں گے، لوگوں کو لڑوائیں گے آپس میں، ان کے راز ظاہر کریں گے، بلیک میل کریں گے، زنا کریں گے، خرابیوں میں رہیں گے، ایک دن مرنا ضرور ہے۔ موت آئے گی اور مرنے کے بعد نہ ماں بچائے گی، نہ باپ بچائے گا، نہ دوست احباب، کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ کتنا ہی پیسہ جمع کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مرتے وقت وصیت کریں کہ میری قبر میں 4-5 اے سی لگا دینا تاکہ مجھے جہنم کی آگ کی گرمی محسوس نہ ہو۔ نو، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا۔ اصل چیز ہے نیکیوں کے ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ کا قرب۔ تو آئیے اللہ کی طرف آئیے، 5 وقت نماز پڑھیں، علم دین سیکھیں تاکہ نیکی اور بدی کی معرفت حاصل ہو،
اچھے ماحول کی طرف آئیں، اپنے اطراف میں دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہیں اور آزمائش کے لیے تیار رہیں۔ کل بھی حدیث سنائی تھی، سرکار نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو آزمائشوں کے لیے تیار رہو، کیونکہ جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو میری سنت پر عمل کرو گے، میرے طریقے پہ چلو گے، شریعت پہ چلو گے، اور جب شریعت پہ چلو گے تو یہ تمہارا کوئی دوست نہیں چھوڑے گا۔ جتنے گندے دوست چھوڑ کے چلے جائیں گے، بھاگیں گے، ایسے وہ رشتہ دار، جیسے اب یہ بچیاں ہیں، بہنیں ہیں ہماری، اگر ان کے پاس کوئی پڑوسن آ کے بیٹھے اور رشتہ دار اور وہ غیبت کرنے لگے کہ نہیں خبردار غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، یہ نہ کرو، بری بات نہ کرو، یہ غلط بات ہے، یہ نماز کی بات ہے، کچھ ہی دن میں کہیں گے بھائی ملانی کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بور کرتی رہتی ہے، وہ ان کے پاس جائیں گی جو ان کو چھوڑ دیں گے، وہی آئے گی کہ جو پاکیزہ ذہن کی ہوگی بس۔ تو جب اللہ کے راستے پہ جب کوئی آدمی چلتا ہے تو اس کو یہ آزمائشیں آتی ہیں اور اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان پہ غالب آنا سیکھنا پڑتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ جیسے بزرگوں نے فرمایا ایسی زندگی گزارو کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو سارے خوش ہو رہے تھے، تم رو رہے تھے، لیکن جب تم دنیا سے جاؤ تو تم مسکرا رہے ہو اور سارے لوگ رو رہے ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، نیکی کی طرف آئیں، بھلائی کی طرف آئیں، عالم بننے کی طرف آئیں، مفتی بننے کی طرف آئیں، شارٹ کورسز کر کے فرض علم سیکھنے کی طرف آئیں، پھر ایک اچھے ماحول کی بنیاد رکھیں۔ آپ اچھے بنیں گے، آپ کی توسط سے انشاءاللہ دوسرے اچھے بن جائیں گے۔ آپ کا کم از کم، آپ کی میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، آپ اچھے بنو گے آپ کی فیملی تو اچھا بنے گی نا، پورا خاندان برا چھوڑ دو، آپ کی زوجہ پرہیزگار بنے گی، آپ کے بچے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھ دو، نیا بیج بو دیں جس میں اس پرانے گندے آپ کے خاندانی ماحول کے گندے پانی کا کوئی اثر نہ ہو۔ اپنے ایک نیا ماحول کریٹ کریں جس گھر میں پاکیزگی ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، پیار محبت دین کی باتیں ہوں، نئے بنیاد رکھیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں کیسے آگے آپ کی نسلیں نیک بنتی جائیں گی۔ 2-3 نسلیں بس چلنے دیں، آپ کے خاندان کے بارے میں کہا جائے گا بہت اچھا ماشاءاللہ مذہبی خاندان ہے۔ اب جیسے میرے بچے یہ پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے عالم بنیں گے، ان کے بچے پھر مفتی، پھر ان کے بچے مفتی بنیں گے، 3-4 نسلیں گزرنے دیں۔ لوگوں کو کیا پتا 5ویں نسل میں کیا تھا، تو بولیں گے ماشاءاللہ تو یہ علمی خاندان ہے، دادا صاحب ان کے مفتی صاحب، ان کے والد صاحب مفتی صاحب، ماموں مفتی صاحب، فلاں مفتی صاحب، تو پھر ایک اچھے ماحول کی بنیاد بن جاتی ہے، ایک اچھا نسل کے اندر پازیٹیو آپ کا وائرس منتقل ہوگا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج کے درس کی برکت سے آپ تھوڑی سی ذہن سازی کریں گے، زندگی ضائع نہ کریں گے، برف کی سیل کی طرف پگھل رہی ہے، عنقریب ختم ہو جائے گی۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئی، تو اس سے پہلے اللہ سے اپنا دامن تھام مضبوط اچھے لوگوں کے پاس آئیں، انشاءاللہ دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ تو 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ کل میں نے میسیجز کے بارے میں کہا تھا تو کچھ ایک باہر کی بہن نے مجھے میسیج کیا، مفتی صاحب ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں، آپ کو بہت تنگ کرتے رہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ ارے میں نے کہا میں یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا، تو جو مجھے سن رہے ہیں آپ اپنے میسیج بھیج سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج بھیج دیا کریں، شارٹ میں لکھا کریں، انشاءاللہ کچھ کے جواب میں دے دیتا ہوں، کچھ کو یوٹیوب پہ بھیج دیتا ہوں کہ یوٹیوب پہ میرا آنسر سرچ کر لیں، اور کچھ کو میں پھر دارالفتہ کا نمبر دے دیتا ہوں کہ بھی وہاں پر آپ کال کر لیجئے۔ میں جو مطلب پریشان ہوتا ہوں وہ ان سے ہوتا ہوں کہ ایک تو فضول قسم کے کویسچن جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، اچھا، اور دوسرا سست قسم کے لوگ کہ آپ میرے قریب رہتے ہیں، آپ اکیڈمی بھی آ سکتے ہیں، اکیڈمی میں آرام سے فون کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، اور پھر اگر ہماری طرف سے تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے تو پھر ہم پہ برس پڑتے ہیں جیسے ہم ان کے بالکل کوئی خادم ہیں۔ ہاں واقعی قوم کے خادم تو ہیں، لیکن بھائی ایسے بھی نہیں ہے کہ یار تم سامنے بیٹھا کے ہمیں ڈانٹو ڈپٹو اور اس طرح ظاہر کرو کہ مفتی صاحب ابھی آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ باقی الحمدللہ سینکڑوں میسیجز آتے ہیں، میں تو ہر وقت لگا رہتا ہوں، ہر وقت میں بس جیسے ٹائم ملتا ہے 10 5 20 کو جواب دیا، پھر اپنے کام میں۔ اللہ نے میرے لیے علم بہت آسان کر دیا ہے دینا، اللہ کا شکر ہے، میں کم وقت میں جامع الفاظ میں سمجھا سکتا ہوں، یہ بھی ایک محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ کی برکت ہے کہ بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو سن رہے ہیں کوئی گھبرائے نہیں، آپ میسج کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اکیڈمی میں ایڈمیشنز اوپن ہیں، شارٹ کورسز بھی انشاءاللہ اسٹارٹ ہوں گے عید کے فوراً بعد،
سنڈے کلاس ہماری سٹارٹ ہوگی جس میں 3 گھنٹے کی صرف کلاس ہوتی ہے 2 سے 5 اونلی سنڈے. یہ 8 سال کا کورس ہے اور اس میں مرد عورت دونوں آ سکتے ہیں، لیکن دینی طالب علموں کا آنا منع ہے. اس میں انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکر، ہاؤس وائفس آئیں اور وہ علم سیکھیں اور دیکھیں کہ عالم بننا، مفتی بننا کوئی ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آج کے دور میں بھی اس کو آسان کیے ہوئے ہے. بس ٹیچنگ میتھڈ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا جذبہ اچھا ہو، لگاتار آئیں، انشاءاللہ آپ ایک دن آئے گا عالم مفتی بنیں گے. اس کے علاوہ ہماری ڈے اور نائٹ میں درس نظامی کی کلاسز ہوتی ہیں. دن میں 4 گھنٹے کی کلاس ہے، صبح 9 سے 1. رات میں صرف 2 گھنٹے کی کلاس ہے، 9:30 سے 11:30. سنڈے کورس 8 سال کا ہے، اس میں درس نظامی بھی ہے پورا، یعنی عالم کورس اور مفتی کورس. لیکن جو ڈے اینڈ نائٹ ہماری شفٹیں ہوتی ہیں یہ کورس 6 سال کا ہے. 5 سال کا عالم یا عالمہ کا کورس اور 1 سال میں ہم مفتی یا مفتیہ کا کورس کرواتے ہیں. کسی بھی آپ دارالعلوم میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا کہ پوری کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، سب چیزیں. ہر ایک دارالعلوم ایک راستہ دکھاتا ہے. بیسکس مختلف فن کی سکھا دی جاتی ہیں، بڑی کتابوں سے کس طرح علم حاصل کرنا وہ سب سکھا دیا جاتا ہے. اب آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آگے بڑھ جائیں گے. یہی ہماری اکیڈمی میں. لیکن ہماری اکیڈمی میں زیادہ مؤثر انداز سے ہم لوگ تھوڑا، ہمارا شاید خوش فہمی کہہ لیں یا خوش گمانی کہہ لیں کہ اچھے انداز سے ہم لوگ کر رہے ہیں. تو آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایڈمیشن لیں. اگر کسی اور کو ترغیب دے سکتے ہیں ترغیب دیں. اس کے علاوہ آن لائن کورسز کوئی کرنا چاہتا ہے، شارٹ کورس، جیسے دور رہتا ہے نہیں آ سکتا، تو وہ ہماری ابھی باقاعدہ اکیڈمی سے تو نہیں ہے، لیکن جتنے ہماری اکیڈمی کے ٹیچرز ہیں یا وہ بچیاں جو اکیڈمی سے فارغ ہو گئی ہیں، بلکہ وہ بچے بھی جو فارغ ہو گئے ہیں بعض اوقات، تو ان کو ہم پھر وہ ٹیوشنز دے دیتے ہیں، یعنی آن لائن پڑھانے کے لیے وہ پڑھا رہے ہیں. اور سینکڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں باہر کے، ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ. تو کسی نے آن لائن کورس کرنا ہو وہ بھی ہم سے رجوع کر سکتا ہے. میرا نمبر عام ہے بالکل، مجھ سے ڈائریکٹ رجوع کیجیے اس سلسلے میں تاکہ اب ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں. اب ہم نے ایک دفعہ ترغیب دی، ایک لاہور میں کسی نے ہمارے نام سے کوئی اکیڈمی قائم کر کے، اچھا چلیں آپ نے نام سے قائم کر لی، تھوڑا نام بدل لیا، ہم قانونی طور پہ بھی آپ کو نہیں پکڑ سکتے. لیکن جب کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی کیا آپ کا مفتی صاحب سے تعلق ہے، تو سچ تو بول دو، یعنی ہاں مفتی صاحب کی ہے اور مفتی صاحب ہی سرپرست ہیں، اور وہ لوگوں کو چلو کچھ نہیں آ رہا. یہ خیانت بالکل غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری کوئی شاخ نہیں ہے، ہماری صرف کراچی میں سولجر بازار میں ایک ہی شاخ ہے اور واحد ہے. اور اگر کہیں ہوگی تو انشاءاللہ بہت اچھے پرفیکٹ طریقے سے ہوگی اور اچھی طرح اعلان کریں گے. اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. مالک مولا ہم سب بھائیوں بہنوں کا اپنا انتہائی قیمتی اور کثیر وقت تیری بارگاہ میں دینا قبول و منظور فرما لے. اے اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک لمحے کا بہترین اجر عطا فرما. اس مجلس اور محفل کو بروز قیامت ہم سب کے لیے درجات کی بلندی اور نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دے. اے مالک مولا جو کچھ ہم نے سنا، مجھ گناہگار کو سب سے پہلے اور ہمارے بھائی بہنوں کو جو اس پر عامل نہیں ہیں انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا ہمیں گندگی سے دور رکھ دے، پاکیزہ دوست عطا فرما، پاکیزہ رشتہ داروں سے تعلق باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما. محلے میں جن سے رابطے ہوں وہ پاکیزہ لوگ ہوں. اے اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرما دے. خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے بچوں کو تا حیات ہر قسم کی بری صحبت، بری عادت، بری دوستیوں سے محفوظ فرما. ہمارے بچوں کو پاکیزہ رکھ، انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، انہیں اچھے عمل کر کے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما. کثیر نیک اعمال کر کے اپنے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے اور آئندہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین رول ماڈل بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم جتنے ہمارے بھائی بہن یہاں کوئی پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور کر دے. جو ذہنی دباؤ میں ہیں، اذیت میں ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ذہنی اذیتیں دور فرما دے، ان کے ذہنی دباؤ دور فرما دے. خصوصاً ہماری جو بہنیں کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، بے قراری میں ہیں، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما، قرار عطا فرما. جن گھروں میں آپس میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے ہے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں سے کینے نکال دے، نفرتیں نکال دے، ناچاقیاں نکال دے، پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کی فضا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.